آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ارشادات بھی ہیں، اور یہ بھی سن لو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کو قبرستان میں جا کر 15ویں شب کو صرف یاد کرتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کو، ہر شب برات کو، ہر عید کو، ہر عاشورے کو مومنین کی روحیں اپنے گھروں پہ پہنچتی ہیں اور بلکتے ہوئے کہتی ہیں ہم پر مہربانی کرو، ہم غموں میں گرفتار ہیں، ہمارے لیے صدقہ کرو۔ اللہ اللہ، یہ روحیں پہنچتی ہیں، اور جب کوئی صدقہ کرتا ہے اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کچھ عطا کر دیتا ہے تو روحیں مسکراتے ہوئے لوٹتی ہیں، تو نے ہمارا خیال کیا، اللہ تجھے خوش رکھے اور دونوں جہاں کی بہتریاں عطا فرمائے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اسے معمولی عمل نہ سمجھو، صرف شب برات میں یہ عمل نہ کرو، ہر جمعہ کو کرو، پابندی سے کرو، بلکہ کوشش کرو کہ روزانہ کرو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کیا کروں گا کہ 5 وقتہ نماز کے بعد کرو۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔ جتنا فائدہ بچے کی طرف سے مغفرت کی دعا کا ماں باپ کو پہنچتا ہے، وہ فائدہ ماں باپ کے لیے بڑا خوش کرنے والا اور ان کو راضی کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرو، صدقہ و خیرات کرو، غربا یتامى مساکین کو ان کے نام پر دو، کھلاؤ۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کشف بزرگ تھے، جنت المعلا تشریف لے گئے، اللہ اکبر، ایک قبر کے قریب آپ بیٹھے تھے تو قبر والے کی پوری کیفیت آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں، مدفونین ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، سب کے چہرے اجلے اجلے نورانی اور خوشیوں سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے چہرے سے خوشیاں نمایاں ہیں۔ لیکن جس قبر پر آپ بیٹھے تھے اس قبر والے کا چہرہ تھوڑا سا پھیکا تھا، اترا ہوا تھا۔ امام مالک نے اس قبر والے سے پوچھا کیا بات ہے، تو غمگین نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤں اے امام مالک، غریب تھا میں، پھر اللہ کریم نے مجھے دولت عطا فرمائی، میرے پاس بیٹا نہیں تھا، بڑھاپے سے پہلے بلکہ بڑھاپے کے قریب پہنچنے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے لگا، اس کو ناز و نعم میں پالنے لگا، وہ بڑا ہوا میری دولت سے فائدہ اٹھاتا رہا، سنگتیں اچھی نہ ملی اور میں اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ اپنے دوستوں میں زندگی کاٹتا رہا، یہاں تک کہ میری روح پرواز کر گئی، میں آج قبر میں آ گیا۔ اب جس بیٹے کے لیے میں نے دولت چھوڑی تھی، آج وہ بیٹا زمین کے اوپر غلط سنگتوں کی بنیاد پر مجھے بھولا بیٹھا ہے، مجھے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کرتا، میرے لیے دعائیں نہیں کرتا، اور اپنی زندگی بس دوستوں میں کاٹ رہا ہے۔ امام مالک نے فرمایا پتہ تو بتا، میں جاؤں اس سے ملاقات کروں۔ پتہ بتایا، گئے، اور جانے کے بعد اس بچے سے ملاقات کی، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ۔ کہا بہت دولت تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں، میرے والد کی مہربانی ہے۔ کہا یہ بتا تیرے والد کو تو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر انہوں نے قبر کے حالات اسے بتائے کہ تیرے والد کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے، اور انہوں نے ہی تیرا پتہ مجھے بتایا، میں تیرے پاس حاضر آیا ہوں۔
بتا اب تیرا کیا خیال ہے، اپنے باپ کو خوش دیکھنا چاہتا یا غمگین؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہا میں اپنے باپ کو قبر میں رنج پہنچاتا رہا. الیاذ باللہ. آپ گواہ ہو جاؤ، آج سے غلط سنگتوں سے میں توبہ کرتا ہوں. اور یہ کہتے ہوئے حرم شریف چلا گیا، اور جانے کے بعد قرآن شریف لیا اور 24 گھنٹے کے اندر پورا قرآن شریف ختم کیا. اور پھر امام مالک فرماتے ہیں میں اگلے ہفتے جب اس کے باپ کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، اس کے باپ کا چہرہ چمک رہا، خوشی سے اس کا چہرہ تمتماتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ آج تمہارے چہرے پر نورانیت کیوں ہے؟ اس شخص نے کہا اے مالک اللہ تجھے جزا دے کہ تو نے بیٹے کے ساتھ میری صلح کر. سنو، اچھی طریقے سے سنو. ماں باپ جب زندہ ہوتے ہیں تبھی صرف ان کی خدمت ضروری نہیں ہوتی، ان کے وصال اور انتقال کے بعد بھی ان کی خدمت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو. اور یاد رکھو، پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، شب برات کی آمد سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار خود اپنے لیے اور مومنین کے ساتھ معافی تلافی اور صلح کر لو، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو یا ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، خدا اپنے فضل سے ہمیں معاف کرے.